قرآن میں تحقیق ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن، اس میں سے چیپٹر 6 سورہ الانعام، بلیسنگس بینگ بلیسنگس دا اینیمل اینڈ کیٹل بینیفیشل فار ہیومن بینگز، اس کی مکمل آیات 165 کا تسلسل سے ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ترجمے میں جتنے بھی بریکٹ ہیں وہ سب پیش کر دیے جائیں گے۔ بریکٹ اس لیے ہیں کہ جو ترجمہ پیش کیا گیا ہے انہیں مزید آسان کرنے کے لیے انہیں ساتھ شامل کر لیا گیا ہے۔ آیت 1 سے آیت 10 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ ساری تحسین و ستائش اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اس نے آسمانوں اور زمین کو یعنی ساری کائنات کو درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا، اور ظلمت اور نور کو بنایا یعنی اخذ کیا۔ پھر بھی وہ لوگ جو ان سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ اپنے نشو نما دینے والے کے برابر اوروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، جیسے مجوسی ظلمت کے خدا کو اہرمن کہتے ہیں اور نور کے خدا کو یزداں کہتے ہیں۔ اور اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پانی ملے مٹی کے مادے سے درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا۔ پھر اس زندگی کے لیے اس نے ایک مدت مقرر کر دی، اور اس نامزد مدت کا حساب صرف اسی کے پاس ہے۔ ان حقائق کی آگاہی کے باوجود پھر بھی تم شک میں پڑے رہتے ہو۔ اور یہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جو تمہاری چھپی ہوئی اور تمہاری ظاہری باتوں اور حقیقتوں کو جانتا ہے، اور جو اعمال بھی تم کماتے ہو وہ ان کو جانتا ہے۔ مگر اس حقیقت کی آگاہی کے باوجود ان کے رب کے احکام و قوانین میں سے جب بھی ان کے پاس کوئی حکم و قانون آتا ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ جو نازل کردہ سچائیاں ان کی طرف آئیں یہ انہیں جھٹلاتے رہے، لیکن جس چیز کا یہ تمسخر اڑاتے رہتے تھے اس کے جو نتائج نکلیں گے تو اس کے بارے میں انہیں خبریں مل جائیں گی۔ لیکن کیا انہوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا، جنہیں ہم نے زمین میں اس قدر اقتدار دیا تھا کہ ایسا اقتدار انہیں بھی نہیں دیا گیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے کثرت سے بارشیں برسائیں اور زمین کے اندر پانی کے سوتے بہا دیے تھے، جس سے وہ رزق کی فراوانیوں اور آسودگیوں کے مالک ہو گئے تھے، مگر وہ نازل کردہ احکام و قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے رہے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو بتدریج نشو و نما دے کر آگے بڑھایا۔ یاد رکھو کہ حقائق کا انکار کرنے والے لوگ اٹل دلائل و ثبوت کے باوجود معجزے دیکھنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم ایسا کرتے کہ کسی صفحے پر لکھی لکھائی کتاب کو تم پر نازل کر دیتے جسے یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کافر یعنی سچائیوں کا انکار کرنے والے لوگ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان سے کہو کہ اگر ہم نے فرشتہ نازل کر دیا ہوتا تو ان کے معاملہ کا دو ٹوک فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور کسی کو اس کی مہلت نہ دی جاتی کہ وہ اپنی راہ بدل کر تباہی سے بچ جائے۔ جہاں تک وحی کے ذریعے آگاہی دینے کا تعلق ہے،
تو اس مقصد کے لیے اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے جو انہیں نظر آ سکتا تو وہ ان کے سامنے انسانی شکل میں ہی بن کر آتا، اور ہم ان پر وہی شبہات طاری کر دیتے جن شبہات میں وہ اب مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ ہم ہر کسی کو اسی طرف پھیرے رکھتے ہیں جدھر وہ خود پھر گیا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس اہم معاملہ کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں اور اسے یوں ہی ہنسی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اے محمد، یہ کچھ تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا بلکہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، کیونکہ انہوں نے ان کو آگاہی دی تھی کہ ان کے طریقے ان کو تباہی کی طرف لیے جا رہے تھے، پھر ان میں سے ہنسی اڑانے والوں کو اسی تباہی نے آ گھیرا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ ان سے کہو کہ جاؤ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا جو نازل کردہ سچائیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ گزرے ہوئے حالات و واقعات کے ثبوت کی آگاہی کے بعد اب ذرا ان سے سوال کرو اور کہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اور پھر ان کو آگاہی دو اور کہو کہ اللہ ہی کا ہے، مگر اس قدر غالب و طاقتور ہونے کے باوجود اس نے خود پر لازم کیا ہوا ہے کہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاتا ہے۔ مگر یاد رکھو کہ جب وہ دن قائم کر دیا جائے گا جس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں، تو تب تم سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان و بے خوفی کی راہ اختیار نہیں کریں گے، اور وہ ساری حقیقتیں جو رات اور دن میں ٹھہری ہوئی ہیں وہ سب اسی کی ہیں، اور یاد رکھو کہ وہ لامحدود سماعت اور لامحدود علم کا مالک ہے، اس لیے کوئی شے اس کی نگاہ اور گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اور اے رسول ان سے کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا ولی بنا لوں، جبکہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین یعنی ساری کائنات کے مجموعی مادے کو پہلی بار پھاڑ کر اگلی ترکیب عطا کی، اور وہ سامان زندگی عطا کرتا ہے مگر خود سامان زندگی سے بالا تر ہے۔ کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے احکام و قوانین کی صداقتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے امن و سلامتی کی حالت میں داخل ہو جاؤں، اور اے رسول آگاہ رہو کہ تم مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا اور صرف اللہ ہی کی پرستش و اطاعت کرتے رہنا۔ اور اے رسول انہیں بھی بتلا دو کہ میں یقیناً خوف زدہ ہوں اگر میں اپنے نشو و نما دینے والے کی خلاف ورزی کروں، کیونکہ اس کی طرف سے ایک بہت بڑے دن کا عذاب طاری ہو کر رہے گا جب ہر عمل اور اس کا نتیجہ نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ اس دن جس سے وہ عذاب پھیر دیا گیا، یعنی جس شخص کو اس وقت اللہ نے بغیر سزا کے ایک طرف کر دیا تو یقیناً وہ رحمت میں آ گیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے جس کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر سوائے اس کے کوئی اور اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں کوئی آسانی و خوشگواری پہنچائے تو وہ اس لیے ہے کہ اس نے ہر شے پر مناسبت و توازن کے پیمانے قائم کر رکھے ہیں، جس سے زندگی اور کائنات کا حسن و توازن اور عدل قائم ہے، اور اسی کا اپنے بندوں پر تسلط ہے، اور وہی حقائق کی باریکیوں کے مطابق فیصلے کرنے والا اور لامحدود آگاہی رکھنے والا ہے۔ اے رسول ان سے کہو کہ شہادت دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے، اور پھر ان کی گواہی دیتے ہوئے بتلاؤ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے
تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچے ان خوفناک نتائج سے آگاہ کر دوں جو اس کے احکام و قوانین کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوں گے۔ لہٰذا اب بتلاؤ کہ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے بھی ہیں جن کی پرستش و اطاعت کی جائے؟ اے رسول، کہہ دو کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، اور یہ بھی کہہ دو کہ پرستش و اطاعت کے لیے صرف وہی ایک اللہ ہے، اور میں ان سب کو مسترد کرتا ہوں جنہیں تم اللہ کے اختیار میں شریک کرتے ہو۔ بہرحال وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ اس قرآن کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان نازل کردہ سچائیوں سے انکار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ تباہی سے وہی محفوظ رہنا چاہتا ہے جس کی شخصیت سلامت ہو اور اس میں سچائی کے ساتھ زندہ رہنے کی آرزو ہو۔ آیت 21 سے آیت 30 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور اس سے بڑا زیادتی و بے انصافی کرنے والا مجرم کون ہوگا جو خود ساختہ باتوں کو اپنے جھوٹ کی بنا پر اللہ سے منسوب کر دے، یا وہ نازل کردہ احکام و قوانین کو جھٹلاتا رہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ لوگ جو زیادتی و بے انصافی کرنے کے مجرم بنتے رہے وہ آخرت میں کامیابی و کامرانی سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کر لیں گے، یعنی قیامت کا وہ دن جب اعمال کے نتائج سامنے آ جائیں گے، تو اس وقت ان لوگوں سے جو شرک کرتے تھے ہم پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے اختیارات میں شریک ہیں یا اللہ کے برابر ہیں یا اللہ جیسے ہیں؟ مگر پھر انہیں اپنے کیے گئے شرک کے لیے کوئی بہانہ و ثبوت میسر نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں نشو و نما دینے والے اپنے اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ دیکھو یہ لوگ کس طرح خود اپنے خلاف جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا بنا کر جو وہ اللہ سے منسوب کیا کرتے تھے وہ ساری ان سے گم ہو کر بے حقیقت ثابت ہو گئی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انہیں سنورنے کے لیے صلاحیتیں نہیں دی گئیں، کیونکہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر یعنی بڑے غور سے تمہاری باتیں سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے قلوب یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھی محفوظ بنا رکھا ہے، اور ان کی سماعتوں میں سنجیدگی بھی دی گئی ہے تاکہ یہ سمجھنے میں غلطی نہ کریں۔ لیکن یہ ایسے ہیں کہ اگر ساری سچائیاں دیکھ بھی لیں تو پھر بھی یہ انہیں تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ، شرک، ہٹ درمی اور تعصب کو اپنے ایمان کا حصہ بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تم سے جھگڑتے رہتے ہیں، اور کافر یعنی وہ لوگ جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یوں وہ دوسروں کو بھی قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھنے کے لیے اپنی ان گنت صلاحیتوں کو استعمال ہی نہیں کرتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے وہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو یہ ضد اور انکار کی بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر تم اس منظر کو اس وقت دیکھو جب انہیں آگ پر کھڑا کر دیا جائے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ کتنا اچھا ہو اگر ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہمیں ایک اور موقع دے دیا جائے تو ہم اپنے نشو نما دینے والے کے احکام و قوانین کو کبھی نہ جھٹلائیں گے اور ان میں شامل ہو جائیں گے جو اہل ایمان ہیں۔ وہ یہ بات اس لیے نہیں کریں گے کہ اپنی حالت بدلنا چاہتے تھے، بلکہ جو کچھ وہ پہلے چھپایا کرتے تھے وہ سب ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔
حالانکہ اگر انہیں اس کے بعد دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یقیناً وہ ہر لحاظ سے جھوٹے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسی بات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا تعلق بس اسی دنیا سے ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے کہ مرنے کے بعد ہمیں نئے سرے سے زندگی مل سکے جس میں ہمیں نئے سرے سے زندگی مل سکے جس میں اعمال کا جواب دینا پڑے۔ لیکن اگر تم انہیں اس وقت دیکھو جب وہ اعمال کی جواب دہی کے وقت اپنے نشو و نما دینے والے کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور تب اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا دنیا کی زندگی کا تعلق جواب دہی کے لیے اس آخرت کی زندگی سے سچ ثابت ہوا کہ نہیں، تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ ہمیں اپنے پروردگار کی قسم، یہ واقعی ایک اٹل حقیقت ہے۔ مگر اس وقت اللہ ان سے کہہ دے گا کہ اب اس سچائی کو تسلیم کرنے سے کیا فائدہ، اب تم بہرحال عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم اس سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا کرتے تھے۔ آیت 31 سے آیت 40 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا تو وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھے، یہاں تک کہ جب اچانک وہ لمحہ قیامت طاری ہو جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس سچائی کو تسلیم کرنے میں کوتاہی کی، لیکن اس وقت ایسا کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے غلط اعمال کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ اس سچائی سے انکار کرنے والوں کو تنبیہ رہنی چاہیے کہ کس قدر برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں، اور اس لیے یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں تو ان کے لیے آخرت ایسا مقام ہے جو خوشگواری و سرفرازی والا ہے۔ مگر کیا تم اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیتے ہو اور محض حیوانی سطح پر زندگی گزارتے چلے جاتے ہو؟ لہٰذا اے رسول، ہم اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ نازل کردہ نظام زندگی کے متعلق جو کچھ یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں وہ یقیناً تمہارے لیے ملال و افسردگی کا باعث ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں تو جھٹلا ہی نہیں رہے، بلکہ یہ زیادتی و بے انصافی کرنے والے مجرم لوگ اللہ کے احکام و قوانین سے انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بات کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جاتا رہا، مگر وہ جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے کے باوجود ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ رسولوں کی خبریں تمہارے پاس آ چکی ہیں جن کی زندگی کے حالات واضح کر دیتے ہیں کہ انہیں انسانیت کو درست راہ پر لانے کے لیے کس قدر کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ اور اگر تم پر ان انکار کرنے والے انسانوں کا نازل کردہ دعوت سے منہ پھیر لینا گراں گزرتا ہے، اور پھر اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں سیڑھی تلاش کر لو، تو ان کے لیے کوئی ایسا حکم و قانون لے آؤ جو انہیں پسند ہو۔ حالانکہ اگر اللہ مناسب سمجھتا ہو تو ان کو ہدایت پر ضرور جمع کر دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔
اس لیے انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ جس کا جی چاہے ایمان کی راہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ لہٰذا ان حقیقتوں کی آگاہی میں رہو اور اس لیے کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندہ وہی ہیں جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ تم نہ مردوں کو سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہو، اور نہ تم اندھوں کو بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ سورہ 27 آیت 80۔ اس لیے نازل کردہ سچائیوں کو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جن کی سماعتیں عقل و بصیرت سے کام لینے والی ہیں۔ چنانچہ اس سچائی کو بھی تسلیم کر لو کہ اللہ مردوں کو اٹھائے گا اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور ان لوگوں کا تقاضا ہے کہ اس رسول پر اس کے رب کی جانب سے کوئی ایسی آیت کیوں نہیں نازل ہوئی جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ کو یہ قوت و اختیار حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی آیت نازل کر دے، لیکن ان کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی باتوں، سچائیوں یا نشانیوں کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے علم استعمال نہیں کرتے۔ اور اے نو انسان، آگاہ رہو کہ کوئی بھی زمین میں چلنے پھرنے والا اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہے، یہ سب تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں جو تعین کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہیں۔ لہٰذا ہم نے کتاب میں بغیر کسی شے کی کمی کیے متوازن آگاہی عطا کر دی ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ پھر سب کو اپنے نشو و نما دینے والے کے پاس جمع کیا جانا ہے۔ اور اس کے باوجود جن لوگوں نے ہماری آیات کو یعنی ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلا دیا تو وہ بہرے اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں۔ بہرحال اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اس سے درست و متوازن راستہ گم کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہر کسی کو اسی طرف پھیرے رکھتا ہے جدھر کو وہ خود پھر گیا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔ اس لیے اے رسول، ان سے کہو کہ تم نے دیکھ رکھا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر وہ گھڑی طاری ہو جائے جو قیامت خیز ہو، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ لیکن اگر تم سچے ہو تو اس وقت انہیں کیوں نہیں پکارتے جنہیں تم نے اللہ کے برابر سمجھ کر اس کے اختیارات میں شریک کر رکھا ہے۔ آیت 41 سے آیت 50 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے میں تم اسی اللہ کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ مناسب سمجھے تو ان مصیبتوں کو رفع کر دیتا ہے جن کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اور اس وقت تم انہیں بھول جاتے ہو جنہیں شریک ٹھہراتے رہے ہو، مگر مصیبت ٹل جانے کے بعد تم انہی کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہو جنہیں تم نے اللہ کے برابر جان کر اللہ کے اختیارات میں شریک کر رکھا ہوتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ہم نے تم سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کے لوگوں کو تنگ دستی اور مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ التجائیں کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا سیکھیں اور اس طرح ہر تکبر سے پاک ہو کر عاجزی سیکھ جائیں، لیکن وہ نافرمان، سرکش اور متکبر ہی رہے۔ پھر جب ان پر تکلیفوں کو شدید کر دیا گیا تو انہوں نے اس وقت بھی اللہ سے التجائیں اور آہوزاری کیوں نہ کی، بلکہ اس کے برعکس ان کے قلب سخت ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں جو کچھ وہ کرتے جا رہے تھے، شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے حسین و دلکش بناتا جا رہا تھا۔ مگر جب انہوں نے اس آگاہی کو بھلا دیا جو انہیں دی گئی تھی، تو پھر انہیں گناہوں کی ڈھیل دینے کے لیے
ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے اور لذتوں اور راحتوں کی فراوانیاں کر دیں، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی فرحتوں میں ڈوب گئے تو ہم نے دفعتاً انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، کیونکہ انہوں نے نہ ہی تنگ دستی اور تکلیف میں سبق سیکھا اور نہ ہی خوشحالی اور آسودگی میں کوئی سبق سیکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس وقت مایوس و نامراد ہو کر رہ گئے۔ لہٰذا ظالم قوم کی یعنی جبر و تشدد و قتل و غارت گری اور زیادتی و بے انصافی کرنے والی مجرم قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی۔ اس لیے ساری تحسین و آفرین صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کی نشو و نما کرنے والا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسی قومیں جو انسانیت کو کچلنے کے درپے ہوتی ہیں انہیں کب صفحۂ ہستی سے مٹا دینا ہوتا ہے تاکہ انسانیت کی نشو و نما ہوتی رہے۔ ان شواہد اور حقائق کی آگاہی دینے کے بعد اے رسول ان سے پوچھو کہ یہ جو تمہیں بغیر معاوضے کے عقل و خرد اور حواس کی صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، ان میں سے اگر اللہ تمہاری سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر یعنی سچائیوں کو تسلیم کرنے اور جذبوں کو زندہ رکھنے والی تمہاری صلاحیتوں کا اختتام کر دے، تو اللہ کے سوا کون قابل پرستش ہستی ایسی ہے جو ان صلاحیتوں کو تمہیں واپس دلا سکے؟ ذرا غور کرو کہ ہم کس کس طرح سے انہیں اپنے احکام و قوانین کی آگاہی فراہم کرتے ہیں اور پھر وہ کس کس طرح سے کنارہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اے رسول ان سے کہو کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو کیا وہ قوم جو زیادتی و بے انصافی کرنے کی مجرم ہو، اس کے سوا بھی کسی کو تباہ کیا جائے گا؟ یعنی جو قوم ظلم کرنے والی ہوگی اسے آخر کار تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو سوائے اس کے کسی اور بات کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ تمام کی تمام نوع انسان کو یہ خوشخبری دے دیں کہ زندگی کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں اور ان کو پا لینے کا انجام کتنا حسین اور اطمینان بخش ہوتا ہے، اور یہ بتلا دیں کہ غلط راستے پر چلنے کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ چنانچہ جو ایمان لے آئیں اور سنورنے سنوارنے کے لیے تگ و دو کرتے رہیں اور تو پھر ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور ان کے برعکس جن لوگوں نے ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلا دیا تو انہیں عذاب چھو کر رہے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نشو و نما دینے والی حفاظت سے نکل کر خرابیاں پیدا کرنے والا راستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو سابقہ رسولوں کی طرح تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ کون سی روش کا نتیجہ کیا ہوگا، اس لیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ لہٰذا ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اتنا بھی غور و فکر نہیں کر سکتے اور حقیقتوں کو سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ آیت 51 سے آیت 60 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور اے رسول تم ان نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کے ذریعے ان لوگوں کو غلط روش کے خوفناک نتائج سے آگاہ کر دو جو اپنے نشو و نما دینے والے کی طرف جمع کیے جانے کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور یہ تصدیق کر دو کہ ایسا ہو کر رہے گا، اور اگر انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا تو پھر ان کے لیے سوائے اس کے نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی ان کے ساتھ ان جیسا مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ انہیں یہ آگاہی اس لیے دے دو
تاکہ وہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھیں۔ اور یاد رکھو کہ طاقتوروں اور آسودہ حال لوگوں کی خوشنودی کے لیے ایسے بے سہارا اور بے بس لوگوں کو تم اپنے سے دور نہ کرنا جو صبح و شام اپنے نشو و نما دینے والے کی خوشنودی چاہنے کے لیے اسے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے تم پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے حساب میں سے ان پر کوئی چیز واجب ہے، یعنی وہ بے غرض و بے لوث لوگ ہیں، پھر بھی اگر تم انہیں دور کر دو تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور نازل کردہ نظام زندگی نے اعلیٰ طبقے کے بعض ذرائع و باحثیت لوگوں اور ادنا طبقے کے ایمان لانے والے بے ذرائع بے حیثیت لوگوں کو برابر لا کھڑا کیا، جس کی بنا پر اسی طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں ان میں سے بعض لوگ ادنا طبقے کے لوگوں کے بارے میں طنز کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنی عنایات کے لیے معتبر جانتا ہے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہمارے مقابلے میں بے ذرائع اور بے حیثیت لوگوں کو عزت و تکریم دے؟ مگر ان کو آگاہی رہنی چاہیے کہ عزت و تکریم کے پیمانے اللہ کے اپنے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کو پوری پوری خبر ہے کہ کون اس کا شکر کرنے والے ہیں، یعنی وہ کون لوگ ہیں جو اس کی نعمتوں اور احکام و قوانین کی قدر کرنے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے اور یہی وہ پیمانہ جس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کسی کی عزت و تکریم ہے۔ اور جب تمہارے پاس ادنا طبقے کے بے ذرائع و بے حیثیت وہ لوگ آئیں جنہوں نے ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر رکھا ہو تو ان سے کہہ دو کہ وہ بالکل نہ گھبرائیں، ان کے لیے ہر طرح کا امن و سلامتی ہے، کیونکہ یہ نظام ان بڑے لوگوں کی خاطر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے کہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانا ہے۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جہالت سے کوئی برائی کر بیٹھے لیکن اس کے بعد واپس درست راستے پر چل کر اپنے آپ کو سنوار لے تو یقین رکھو کہ اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور ہم اسی طرح اپنی سچائیوں اور احکام و قوانین کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ بغیر ارادے کے جرم کرنے والوں اور جان بوجھ کر جرم کرنے والے مجرموں کے لیے راہیں صاف طور پر ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ لہٰذا اے رسول کہہ دو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ مجھے ان کی پرستش و اطاعت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا خدا جان کر پکارتے ہو، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، اگر ایسا کروں تو میں یقیناً درست راہ گم کر دوں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا۔ اور نازل کردہ احکام سے انکار کرنے والوں سے صاف صاف کہہ دو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میں اپنے نشو و نما دینے والے کے واضح اور روشن طریقے پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو، اس لیے مجھ میں اور تم میں مفاہمت ممکن ہی نہیں، تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ جس تباہی اور بربادی سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ جلدی کیوں نہیں آتی، تو یاد رکھو کہ عمل اور اس کا نتیجہ برآمد ہونے میں ایک وقفہ ہوتا ہے، جیسے بیج سے درخت بن کر پھل لانے کے لیے ایک مدت درکار ہے۔ لہٰذا میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ اس کا فیصلہ صرف اللہ کے پاس ہے، وہ حقیقت بیان کر دیتا ہے، اس لیے وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر اس تباہی کو لانا میرے اختیار میں ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو
تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ مگر یاد رکھو کہ وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کے مجرم ہوتے ہیں، انہیں اللہ جانتا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کرنا اس کے اختیار میں ہے کہ انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں کب گرفت میں لے لینا ہوتا ہے۔ بہرحال غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، یعنی جو کچھ عقل انسانی سے باہر ہے ان میں سے حقائق کی آگاہی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس لیے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہذا وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور پانیوں میں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کوئی پتا کب جھڑے گا، اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ ہے وہ کب پھوٹے گا، اور یہ تر اور خشک چیزیں کب استعمال میں لائی جائیں گی، اور یہ سب کچھ ایسی کھلی کتاب میں ہے، یعنی یہ ایسے صاف صاف ضابطۂ قوانین کی پابند ہیں کہ اپنا بیان آپ کر رہی ہیں۔ اور یہ وہی ہے جو رات کے ساتھ تمہاری حرکات کا ایک مرحلہ پورا کراتا ہے، اور دن کی حرکات کے نتائج جو تم صلہ کے طور پر حاصل کر چکے ہوتے ہو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ پھر تمہیں اس میں اٹھاتا ہے تاکہ پھر نیند اور پھر جاگنا، یوں تمہاری زندگی کی نامزد مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھو کہ پھر تم اسی کی طرف واپس چلے جا رہے ہو، اور پھر تمہیں وہ خبر کر دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ آیت 61 سے آیت 70 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور اسی کا اپنے بندوں پر تسلط ہے، اور وہی تم پر نگہبان بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کی زندگی کا عرصہ پورا کر دیتے ہیں، اور موت کا عمل مکمل کرنے کے لمحہ میں ذرا بھی زیادتی نہیں کرتے۔ اس کے بعد زندگی اگلے دور میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ اسی کا حکم قائم و دائم رہنے والا ہے، اس لیے وہ حساب لے لینے میں تیز ترین ہے، کیونکہ اس کے قائم کردہ نظام میں ہر عمل کا نتیجہ اسی کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے اس کے حساب میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اور اے رسول، نوع انسان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں خشکیوں اور پانیوں کی تاریکیوں سے نجات دے کر محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ جب تم ان تاریکیوں میں بھٹکنے کی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو اس وقت تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اسی کو پکارتے ہو اور التجائیں کر رہے ہوتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے اور اس کی نعمتوں کی قدر کیا کریں گے۔ ان سے کہو کہ تمہیں نہ صرف ان مصیبتوں سے بلکہ تمام مصیبتوں سے اللہ ہی نجات دیتا ہے، اس کے باوجود تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس جیسا کسی اور کو سمجھ کر اس کے اختیارات میں اسے شریک کر لیتے ہو۔ لہٰذا ان سے کہہ دو کہ اللہ کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑائی کروا دے اور تم میں سے ایک کو دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو اور غور و فکر کرو کہ ہم کس طرح اپنے احکام و قوانین کو مختلف پہلوؤں سے سامنے لاتے ہیں تاکہ یہ لوگ اچھی طرح بات کو سمجھ سکیں، اور جو اچھائی یا برائی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد اسی طرف کرتا ہے جو اس نے اختیار کی ہوتی ہے، اور اللہ ہر کسی کا رخ اسی طرف پھیرے رکھتا ہے جس طرف خود اس نے اپنا رخ پھیر رکھا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔ مگر اے رسول، تمہاری قوم نے ان آیات کو ہی جھٹلا ڈالا حالانکہ وہ مکمل سچائیاں ہیں۔ بہرحال ان سے کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں،
کہ تمہیں زبردستی صحیح راستے پر چلاؤں، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا نتیجہ اپنے وقت پر نمودار ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کے نتیجے کی خبر کے واسطے وقت مقرر کر دیا گیا ہے، جس کا تمہیں بہت جلد علم ہو جائے گا۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین میں لڑائی جھگڑے کے پہلو نکالنے میں مشغول ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس موضوع کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر کسی وقت شیطان تمہیں یہ بھلا دے تو یاد آنے کے بعد تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جو زیادتی و بے انصافی کرنے کے مجرم ہوں، اور ان لوگوں پر جنہوں نے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کے حساب سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے جنہوں نے ہماری آیات کو مذاق بنا رکھا ہے۔ البتہ وہ انہیں آگاہی دیتے رہیں تاکہ وہ بھی تباہ کن نتائج سے بچ جائیں اور نازل کردہ احکام و قوانین کو اختیار کر لیں۔ اور جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جس دین کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے اسے ہی کھیل تماشا بنا دیا ہے، اور یوں دنیا کی زندگی انہیں فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ البتہ قرآن کی تعلیم ان کے سامنے پیش کرتے رہو تاکہ کہیں کوئی شخصیت اپنے غلط کاموں کے نتائج کی وجہ سے تباہی میں نہ پھنس کے رہ جائے، کیونکہ پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی اس جیسا جو اس کے ساتھ مدد کے لیے آ کھڑا ہو، اور اگر وہ اپنے گناہوں کا مکمل بدلہ بھی دے دے تو بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ تو وہ ہیں جو اپنے کیے گئے غلط کاموں کے نتائج کی وجہ سے تباہی میں ڈال دیے گئے۔ تب سزا کے طور پر انہیں کھولتا ہوا پانی اور عذاب علیم ملے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے رکھی۔ آیت 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ ان سے کہو، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے لگ جائیں جو ہمیں نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار ہی نہیں رکھتے؟ اور اب جب کہ اللہ نے ہمیں وہ روشن راہ دکھا دی ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطانوں نے زمین کے لک و دک صحرا میں بھٹکا کر چھوڑ دیا ہو، اور جہاں وہ حیران و پریشاں پھر رہا ہو اور اس کے ساتھی اسے آوازیں دے رہے ہوں کہ تو کدھر بھٹک رہا ہے، ادھر ہماری طرف آ جاؤ، یہ صحیح راستہ ہے۔ لہٰذا ان سے کہہ دو کہ صحیح راستہ ایک ہی ہے، اور یہ اللہ کی وہ روشن رہنمائی ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے، یعنی قرآن۔ اور انہیں یہ بھی بتلا دو کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم سارے عالمین کے نشو و نما کرنے والے کے احکام و قوانین کی صداقتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے امن و سلامتی کی حالت میں داخل ہو جائیں۔ اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نظام صلاۃ قائم کرو، یعنی نماز سمیت اللہ کا نازل کردہ نظام زندگی قائم کرو، اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین اختیار کرو، کیونکہ یہ وہی اللہ ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ نازل کردہ نظام زندگی اسی اللہ کا ہے جس نے اٹل حقیقت کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو درست توازن و تناسب کے مطابق وجود پذیر کیا، اور اس کی قوتوں اور اختیار کا یہ عالم ہے کہ جس وقت یا جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، جس کا کہ اس نے حکم کیا ہوگا۔ وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہو کر رہتا ہے، اور اس دن جب قیامت طاری ہوگی تو وہ بھی اسی کی حکمرانی کے تحت ہوگی، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، یعنی بگل کی سی آواز طاری ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ وہی غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی حقائق کی باریکیوں کے مطابق اٹل فیصلے کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے پاس
ہر خبر ہے، اور یہ ہے ساری کائنات پر اور ہر شے اور زندگی اور موت اور اعمال کی جواب دہی پر اللہ کا اختیار۔ اور یہی ابراہیم کے دور کے انسانوں میں کشمکش تھی جس کا ابراہیم کو سامنا کرنا پڑا، اور اس کی ابتدا اس کے اپنے گھر سے ہوئی، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ نے ہاتھوں کی تراشی ہوئی مورتیوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو صاف صاف گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا آپ اس گمراہی سے نکل آئیں اور اللہ کا راستہ اختیار کریں۔ اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے کائناتی نظام پر اپنے اختیارات و حکمرانی کا مشاہدہ کرایا تھا، تاکہ وہ ایسے یقین کرنے والوں میں ہو جائے جو حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی کے نتیجے میں اس نے مشاہداتی دلائل کی بنیاد پر اپنی قوم کے عقیدوں کو غیر حقیقی ثابت کر دیا، جیسے کہ جب ان پر رات چھائی اور اس نے اس ستارے کو دیکھا جس کی وہ قوم پرستش کرتی تھی، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جو میری نشو و نما کرنے والا ہے اور جس کی پرستش کی جانی چاہیے۔ لیکن جب وہ چھپ گیا تو اس نے کہا میں چھپ جانے والوں کو، یعنی جن پر بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکے، انہیں اپنی محبت کا مرکز نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح جب چمکتا ہوا چاند نکلا اور اسے دیکھا، کیونکہ اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جو میری نشو و نما کرنے والا ہے اور جس کی پرستش کی جانی چاہیے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اسے بھی محبت و پرستش کا مرکز نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذا اس نے اپنی قوم سے کہا اگر میری نشو و نما کرنے والا میری رہنمائی صحیح راہ کی طرف نہ کرتا تو میں بھی گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاتا، لہٰذا تم اس طرف آؤ جس طرف میری رہنمائی اللہ نے کر رکھی ہے۔ پھر جب سورج کو تابناک دیکھا اور وہ قوم اس کی بھی پرستش کیا کرتی تھی، تو ان سے اس نے کہا یہ ہے جو میری نشو و نما کرنے والا ہے اور یہ ہے وہ جو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے پروردگار کا کیا حشر ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ میں ان سب کو مسترد کرتا ہوں جنہیں تم اللہ پر بھروسہ کم کر کے اللہ جیسا سمجھ کر اس کے اختیارات میں شریک کر کے ان کی پرستش کرتے ہو۔ اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے عقائد غلط اور بے حقیقت ہیں۔ بہرحال میں نے اپنا رخ ہر طرف سے ہٹا کر یکسوئی کے ساتھ اسی کی جانب پھیر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی مجموعی حالت کو پھاڑ کر اس حالت میں لے کر آیا، اسی لیے میں اس کے اقتدار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ چنانچہ ابراہیم کا دلائل کے ساتھ ان کے غلط عقیدوں کو رد کر دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم اس کے ساتھ جھگڑا و تکرار پر اتر آئی۔ تب اس نے کہا تمہارے پاس اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ اس نے میری رہنمائی بالکل صحیح راستے کی جانب کر دی ہوئی ہے، اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ تمہارے معبود بڑی قوتوں کے مالک ہیں، اس لیے مجھے ان سے ڈرنا چاہیے، لیکن میں ان کی حقیقت سے باخبر ہوں، اس لیے میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ البتہ مجھے نشو و نما دینے والا مجھے جو نقصان پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میرے پروردگار نے ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ لیکن ان دلائل اور حقائق کے باوجود کیا تم آگاہی حاصل کرنے کے لیے سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟
آیت 81 سے آیت 90 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور میں ان مورتیوں سے جن کو تم نے خود تراشا ہے کیوں کر خوف زدہ ہو سکتا ہوں، جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رکھا ہے جو تم نہیں ڈرتے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم پر ایسی کوئی سند نازل نہیں کی جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، وہ اس کے اختیارات میں شریک ہیں۔ اس لیے سوچو اور غور کرو کہ تم میں اور مجھ میں، یعنی ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ حقدار ہے، اور کسے خوف زدہ رہنا چاہیے، تمہیں یا مجھے؟ اور اگر واقعی سچائی کو جان گئے ہو تو اس بات کا جواب دو۔ اور ابراہیم نے ان کو سبق آموز آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کی ایسے جرم کے ساتھ ملاوٹ نہ ہونے دی جس میں کسی کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کی جاتی ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اطمینان و بے خوفی کی حالت ہوگی۔ اور یہ وہی ہیں جو ایسی روشن راہ پر چل رہے ہیں جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ اور یہ تھے وہ دلائل جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے عقیدہ و مسلک کے خلاف دیے تھے۔ لہٰذا جو بھی کائنات کے نظام پر غور و فکر کر کے ناقابل تردید سچائیوں تک پہنچتا ہے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہیں نشو و نما دینے والا پروردگار حقائق کی باریکیوں کے مطابق اٹل فیصلے کرنے والا ہے، کیونکہ وہ لامحدود علم کا مالک ہے۔ بہرحال ابراہیم کے ذمے جو مقصد تھا وہ اس میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ ہم نے ان سب کو ہدایت سے نوازا، اور ہم نے ان سے پہلے نوح کو بھی ہدایت سے نوازا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور ہارون کو بھی ہدایت سے نوازا تھا۔ اور ہم اسی طرح ایسے لوگوں کو صلہ عطا کرتے ہیں جو زندگی میں حسن و توازن میں اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس بھی اسی طرح ہدایت یافتہ تھے، اور یہ سب ان میں سے تھے جو انسانوں کو غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر چلانے کے لیے سنورنے سنوارنے کی جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط بھی اسی طرح ہدایت یافتہ تھے، اور ہم نے ان سب کو سارے عالمین کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسل اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی ہم نے کتنوں کو نازل کردہ احکام و قوانین کی خاطر تگ و دو کرنے کے لیے چن لیا تھا، اور انہیں ایسی صحیح متوازن روشن راہ دکھائی تھی جو سیدھی اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی اطمینان بھری منزل کے لیے روشن رہنمائی، جسے وہ اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے یہ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ پر بھروسہ کم کر کے کسی کو اللہ کے اختیارات میں شریک کر لیتے ہیں تو ان کے سارے اعمال ضائع چلے جاتے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب یعنی ضابطۂ ہدایت و قوانین، قوت فیصلہ اور نبوت عطا کی تھی، تاکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اگر یہ لوگ ان سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو پھر یقیناً ہم نے ان پر ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان سچائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرے گی، اور وہ زندگی کی فضیلتوں سے سرفراز ہو جائے گی۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے روشن رہنمائی سے وہ منزل دکھا دی تھی
جو اطمینان بھری ہے۔ لہٰذا اے رسول تمہارا راستہ بھی وہی ہے اور اسی پر چلے چلو، اور لوگوں کو بھی اسی راہ کی طرف دعوت دیتے جاؤ، اور اس دعوت کے لیے ان سے کہو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، کیونکہ یہ تو ساری اقوام عالم کے لیے آگاہی ہے۔ آیت 91 سے آیت 100 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ لیکن ذرا غور کرو کہ یہ جو سچائیوں کا انکار کرنے والے ہیں تو انہوں نے اللہ کے متعلق بالکل ہی صحیح اندازہ نہیں لگایا، کیونکہ جس وقت انہوں نے اپنے اندازے سے یہ کہہ دیا کہ اللہ کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کرتا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا جو انسانوں سے رشتہ ہے اس کے بارے میں بالکل صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اے محمد ان سے پوچھو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، اور جو انسانوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، مگر تم نے اس کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب اس میں سے تھوڑے سے حصے کو لوگوں پر اپنی مصلحتوں کے مطابق تم ظاہر کرتے ہو، لیکن جب بہت کچھ چھپا جاتے ہو، حالانکہ اب اس میں سے تھوڑے سے حصے کو لوگوں پر اپنی مصلحتوں کے مطابق تم ظاہر کرتے ہو، لیکن بہت کچھ چھپا جاتے ہو۔ حالانکہ اس کتاب میں تو وہ علم دیا گیا تھا جو علم نہ تمہارے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد کے پاس تھا۔ لہٰذا اے رسول ان سے کہہ دو کہ اللہ کی نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کر لیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنی ضد سے باز نہیں آتے تو پھر تم انہیں چھوڑ دو کہ وہ اپنی دلیل بازیوں سے کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے تو یہ مبارک ہے، یعنی یہ زندگی کے ایسے حقائق سے آگاہ کرتی ہے جو ثبات و استحکام دینے والے ہیں، اور خوشگواریوں اور سرفرازیوں کا باعث بنتے ہیں، اور یہ اس آگاہی کو سچ کر دکھانے والی ہے جو اس سے پہلے دی گئی تھی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تم ساری بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو، یعنی ساری دنیا کے نوع انسان کو زندگی کی غلط راہ کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دو۔ لیکن اس کی سچائیوں کو وہی لوگ تسلیم کریں گے جو زندگی کو صرف اس دنیا کی زندگی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے بعد کی زندگی جس میں جواب دہی ہوگی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی صلات پر نگہبان ہو کر رہتے ہیں، یعنی وہ اپنی نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام و قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور آگاہ کر دو کہ اس سے بڑھ کر زیادتی و بے انصافی کرنے والا مجرم اور کون ہوگا جو اپنی طرف سے جھوٹی بات بنا کر اللہ سے منسوب کر دے، یا جھوٹ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کسی چیز کے بارے میں وحی نہ کی گئی ہو، یا کہے کہ میں اسی جیسا کلام نازل کر سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ وحی کے خلاف کیے گئے سنگین جرائم ہیں۔ اسی وجہ سے اگر تم اس منظر کو دیکھ سکتے تو کتنا اچھا ہوتا جب زیادتی و بے انصافی کرنے والے مجرم موت کی سختیوں میں گزر رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ تم اپنے نفسوں کو نکال دو، اور ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ آج تمہیں جزا کے طور پر ذلت امیز عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کرتے تھے جو سچائی کے سراسر خلاف ہوتی تھیں، اور تم اللہ کی سچائیوں اور احکام و قوانین کے ساتھ متکبرانہ طور پر پیش آتے تھے۔ اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ اب تم اکیلے ہی ہمارے پاس آئے ہو جیسا تمہیں پہلی بار تخلیق کیا گیا تھا، اب بتاؤ کہ کہاں رہ گئے تمہارے مددگار اور ساتھی جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ بھی نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہاری شفاعت کے لیے ہوں گے، جنہیں تم ہمارے اختیارات میں شریک سمجھتے تھے۔ یاد رکھو
یہ حقیقت ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان تعلق ختم ہو جائے گا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہیں گے۔ لہٰذا اللہ کی ہر بات سچ ہو کر رہے گی، کیونکہ اس کی قوتوں کا یہ عالم ہے جسے تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ جس کے متعلق تم غلط اندازے لگاتے رہتے ہو، لہٰذا غور کرو کہ پھر تم کس طرف نکلے جا رہے ہو۔ چنانچہ یہی وہ اللہ ہے جو رات کو چاک کر کے صبح نکال دیتا ہے، اور اسی نے رات کو سکون بنایا، یعنی رات کو دن جیسے ہنگامے ساکن ہو جاتے ہیں، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کے مطابق اسی نے سرگرم عمل کیا ہوا ہے۔ اور یہ ہیں وہ پیمانے جن کا تعین اس نے کر رکھا ہے، جو لامحدود غلبے اور لامحدود علم کا مالک ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان کے ذریعے خشکیوں اور سمندروں میں منزلوں تک لے جانے والے صحیح راستوں کا تعین کر سکو۔ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ علم رکھنے والی قوم کے لیے ہم نے اپنی سچائیوں اور احکام و قوانین کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ بہرحال خارجی کائنات کے قوانین و ضوابط کے بعد ایک بار پھر تم اپنے آپ پر غور کرو کہ یہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی طرح کے نفس سے بتدریج نشو و نما دیتے ہوئے آگے بڑھایا۔ پھر وہ مقام ہے جہاں قیام کرتے ہو، اور وہ مقام ہے جہاں سپرد کیے جاتے ہو، یعنی دنیا تمہارے لیے رہنے کا مقام ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی تمہارا سپرد کیے جانے کا مقام ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سوچ سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے ہم نے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور یہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات نمو پذیر کیں، پھر ہم نے اس سے سرسبز بالیاں نکالیں جن سے ہم نے تہ برتہ دانے نکالے۔ اور پھر غور کرو اور مشاہدہ کرو کہ کھجور کے درخت میں سے اس کے پھل کے خوشے جھکنے لگ جاتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار اور دیگر پھلوں کے باغات ہیں جن میں کوئی آپس میں ملتے جلتے اور کوئی آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ ان پھلوں کی جانب دیکھو جب وہ بننا شروع ہوتے ہیں اور پکنے تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو قوم نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے والی ہے تو اس کے لیے ان آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے بہت زیادہ آگاہی ہے۔ اور یہ ہے وہ اللہ جو قوت و اختیار والا ہے، مگر پھر بھی بعض لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ وہ تنہا کائنات کو نہیں چلا سکتا، چنانچہ انہوں نے جنوں کو اللہ کے اختیارات میں شامل کر رکھا ہے، حالانکہ انہیں تو اللہ نے تخلیق کیا ہوا ہے اور وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے وہ اللہ کا شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ بغیر علم کے انہوں نے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی گھڑ رکھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی تمام صفات و باتوں سے اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے جو یہ کرتے پھرتے ہیں۔ آیت 101 سے 110 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کو مادہ و وقت کے نہ ہونے کی حالت سے وجود میں لایا ہے، لہٰذا اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو درست تناسب و توازن کے پیمانے کے ساتھ وجود پذیر کیا، اسی لیے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہی وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، یعنی تمہیں نشو و نما دینے والا ہے، لہٰذا اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی پرستش و اطاعت کی جا سکے۔
اور یہ وہی ہے جو ہر چیز کو درست تناسب و توازن کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کرنے والا ہے، لہٰذا تم اسی کی غلامی اختیار کرو، یعنی اسی کی مکمل اطاعت کرو، اور یہ وہی ہے جو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ باریک سے باریک کو دیکھ لینے والا اور مکمل خبر رکھنے والا ہے۔ بہرحال تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارے پاس بصائر یعنی سچائیوں اور غیر سچائیوں کو دیکھنے اور جانچنے کے لیے تمہارے پاس پیمانے آ چکے ہیں، لہٰذا جو بھی دیکھ جانچ کر زندگی گزارے گا تو پھر یہ اس کے اپنے ہی نفس کے لیے ہے کہ وہ درست راہ پر رہے گا، اور جو کوئی آنکھیں بند کر کے زندگی گزارے گا تو اپنی غلطیوں کے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی۔ اور ان سے کہو کہ میں تم پر پاسبان مقرر نہیں کیا گیا کہ تمہیں زبردستی ایک خاص راستے پر چلنے کے لیے مجبور کروں۔ اور بہرحال اس طرح ہم اپنی آیتوں کے مختلف پہلوؤں کو پھیر پھیر کر سامنے لاتے رہتے ہیں، تاکہ وہ جو سننے والے یا پڑھنے والے ہیں وہ یہ کہہ اٹھیں کہ تم نے تو حقائق کا درس دے دیا ہے، آگے ان پر قائم رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے ہر بات کو واضح کر دیا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور سرفرازی حاصل کریں۔ لہٰذا اے رسول، تم اس کی پیروی کرتے جاؤ جو تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے وحی کیا گیا ہے۔ یاد رکھو کہ اس کے سوا کوئی پرستش و اطاعت کے لائق نہیں ہے، چنانچہ وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں تم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، کیونکہ اگر اللہ مناسب سمجھتا تو انسان کو مجبور پیدا کر دیتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، مگر اللہ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا اور اسے اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو ایمان کی راہ اختیار کر لے اور چاہے تو کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ اسی لیے ہم نے اے رسول تمہیں ان پر نہ پاسبان مقرر کیا اور نہ ہی ان پر وکیل مقرر کیا ہے۔ اور اے اہل ایمان، تم ان کو گالی مت دو جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کیونکہ پھر یہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے لیے دشنام ترازی کریں گے۔ اس طرح ہم نے ہر گروہ کے اعمال کو چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر ایک نے لوٹ کر جانا تو اپنے نشو و نما دینے والے کے پاس ہے، تب وہ انہیں ان کے اعمال کے نتائج کی خبر کر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ مخالفین اللہ کی قسمیں کھا کر اور اپنے داہنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر حلفاً کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزاتی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ نشانیاں بھیجنے یا نہ بھیجنے کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، میرا کام تو تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ان کے پاس ایسی نشانی آ جائے گی تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگر ان کے سامنے ہم کوئی نشانی لا کر رکھ بھی دے تو ان کے جھوٹ اور بدنیتی کے باعث اس نشانی سے ہی ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، کیونکہ پہلے تو وہ اس رسول پر ہی ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ اس نشانی پر بھی کیسے ایمان لائیں گے جو اس پر نازل ہوگی۔ چنانچہ ہم انہیں انہی کی سرکشیوں میں سرگرداں و حیران چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم کسی کو اسی طرف پھیرے رکھتے ہیں جدھر کو وہ خود پھر گیا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔ آیت 111 سے آیت 120 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگ جاتے اور ان کے سامنے دنیا جہاں کی ساری چیزیں جمع کر دیتے
تو وہ تب بھی نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم نہ کرتے، سوائے اس کے کہ اللہ جو مناسب سمجھتا وہ اسے اختیار کرتے، اور اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ اور جب کوئی ٹیڑھا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اللہ ان کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ سورہ 61 آیت 5۔ اور ان میں سے اکثر کا یہ عالم ہے کہ وہ عقل و بصیرت کے پاس تک نہیں جاتے۔ اور اے رسول، یہ کوئی نئی بات نہیں جو تمہارے ساتھ پیش آ رہی ہے، ہر زمانہ میں ایسا ہوتا آیا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے تھے۔ اور اگر تمہارا نشو و نما دینے والا مناسب سمجھتا تو وہ ایسا نہ کرتے، اور نازل کردہ ہدایت کو ان سے زبردستی منوا لیتا، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں، کیونکہ اس نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اس لیے انسان کو اختیار دے دیا کہ جس کا جی چاہے ایمان کی راہ اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ لہٰذا تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بنا کر جو کچھ وہ اللہ سے منسوب کرتے رہتے ہیں تو اس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ملمہ سازیاں اور فریب کاریاں کرنے والے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ان کی طرف جھکے رہیں اور وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، اور جو کچھ وہ خود غلط اعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی انہی کی طرح برے اعمال کرتے رہیں۔ اور اے رسول، ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلے کرنے والا تلاش کروں؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تم پر واضح اور نکھرا ہوا ضابطۂ احکام و قوانین نازل کیا ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حقیقتاً تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے، لہٰذا تم ان میں سے نہ ہو جانا جو یہ شک کرتے ہیں کہ کیا یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یا نہیں۔ اور تمہارے نشو و نما دینے والے کا یہ کلام یعنی قرآن مکمل سچائی اور عدل کے پیمانوں پر مبنی ہے، اور اب کوئی اس کلام میں رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ مکمل ایسا ہے کہ اس میں اضافے کی گنجائش نہیں، اور اٹل ایسا ہے کہ تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب کچھ سنتا اور ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ اور اس اصول کو یاد رکھو کہ اگر ساری نوع انسان غلط راستے پر چلے تو وہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اے رسول، اگر تم زمین میں لوگوں کی اکثریت کا کہا یہ سمجھ کر مانو گے کہ اکثریت لازمی طور پر صحیح راستے پر ہوتی ہے تو یہ چیز تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر گمراہ کر دے گی، کیونکہ اکثریت تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ صرف گمانوں کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے اور قیاس آرائیوں سے کام چلاتی ہے، جبکہ اللہ کا ضابطۂ ہدایت سراسر علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ غلط راہ اور صحیح راہ کا معیار صرف اللہ کی وحی ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا تمہارا نشو و نما دینے والا جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہیں وہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی لیے حرام اور حلال کا معیار بھی اللہ کی وحی کی روشنی سے ہے، کسی کا اپنا مسلک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر تم اس کی سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرتے ہو تو جن حلال جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے تو انہیں کھایا کرو، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس سے نہیں کھاتے جس حلال جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟
حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کر رکھی ہے، سوائے اس کے کہ تمہیں ان کی طرف انتہائی مجبوری کی حالت میں جانا پڑے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ بغیر علم کے ہی اپنی خواہشات اور مفادات کی خاطر بھٹکاتے رہتے ہیں، اور ناسمجھ لوگ ان کی باتوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ مگر یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تمہارا نشو و نما دینے والا ان کو جانتا ہے جو اس کی طے شدہ حدوں کو توڑتے ہیں، اور تم ظاہری اور باطنی گناہ ترک کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کما رہے ہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ انہیں جو صلہ دیا جائے گا وہ انہی کے مطابق ہوگا جن کا وہ ارتکاب کرتے رہے ہوں گے۔ آیت 121 سے آیت 30 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا تم اس سے نہ کھایا کرو جس حلال جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور اس کا کھانا یقیناً نشو و نما دینے والی حفاظت سے نکل کر خرابی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ حلال و حرام کے معیار پر تم سے جھگڑا کرتے رہیں، لیکن اگر تم ان کے پیچھے چل پڑے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جو زندگی کے لیے حلال کو ترجیح دیتے ہیں اور جو زندگی کے لیے حرام کو ترجیح دیتے ہیں، ان کا موازنہ یوں کرو کہ ایک وہ شخص ہے جو مردہ ہو اور پھر ہم اسے اثر نو زندگی عطا کر دیں، اور ہم اس کے لیے ایک ایسی نورانی قندیل بنا دیں جسے وہ انسانوں کے درمیان لیے چلتا ہے، یعنی وہ خود بھی روشن راہ پر ہے اور جو انسان اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیں چل سکتے ہیں۔ اس کے برعکس کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو اور وہ ان سے نہ نکل پا رہا ہو؟ ذرا غور کرو کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کبھی نہیں۔ یہی حالت ان کی ہے جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہو، لہٰذا ان کے لیے ان کے وہ اعمال دلکش بنا دیے جاتے ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر بستی میں ہم نے بڑے بڑے مجرم بنا دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے جرم کا راستہ اختیار کیا، اور برائی اختیار کرنے والوں کو ہم اسی طرف پھیرے رکھتے ہیں جدھر کو وہ پھر گئے ہوں۔ سورہ 4 آیت 115۔ اس مقصد کے لیے فریب کاریوں کی منصوبہ بندی کرنے کی بجائے اگر وہ شعور سے کام لیتے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ وہ جو فریب کاریوں کے منصوبے باندھتے ہیں تو وہ سوائے ان کے اپنے ہی نفسوں کے کسی کے خلاف نہیں ہوتے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی حکم و قانون آتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ہرگز اسے تسلیم نہیں کرتے جب تک یہ براہ راست وحی کی صورت میں ہمیں بھی ویسا ہی حکم و قانون نہ دیا جائے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے۔ مگر ان سے کہہ دو کہ یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ وحی سے نازل کردہ احکام و قوانین کا بوجھ اٹھانے کے لیے اسے اپنی رسالت کے لیے کسے منتخب کرنا ہے، کیونکہ سارے جہان علمی میں سے سب سے زیادہ جواب دہی بھی رسول کی ہی ہوتی ہے اگر اللہ کے احکام میں اس سے کوئی ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے۔ بہرحال وہ وقت دور نہیں جب مجرموں کو اللہ کے حضور ذلت کی سزا مل کر رہے گی اور انہیں سخت عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ فریب کاریوں کے منصوبے باندھ کر انسانوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ سچائیوں کو تسلیم کرنے والے اور ان سے انکار کرنے والے دو گروہ شروع ہی سے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اس کے فکر و احساسات میں وسعتیں پیدا کر دیتا ہے تاکہ مسلمان ہو کر اللہ کے احکام و قوانین کی صداقتوں کے سامنے
سر تسلیم خم کر کے امن و سلامتی کی حالت میں داخل ہو جائے، اور جس کسی کو گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ اور بند کر دیتا ہے، یعنی اس سے فکر و احساسات کی وسعتوں کی بجائے تنگ نظری عطا کر دیتا ہے، اور سچائیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اتنی مشکل پیش آتی ہے کہ جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ سلامتی کی راہوں کی ہدایت دینے کا ارادہ اس کے لیے کرتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ اس کے برعکس جو ٹیڑھا چلتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ سورہ 61 آیت 5۔ اور یوں اللہ ان کی تنگ نظری کے غلیظ اثرات کی بنا پر ان کی آخرت کی زندگی کے لیے ہوتی ہوئی نشو و نما میں رکاوٹ ڈالنے والے عوامل پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ ہے تمہارے نشو و نما دینے والے کا صحیح راستہ جو بتلا دیا گیا ہے۔ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے اس قوم کے لیے جو آگاہی حاصل کرنا چاہتی ہے اپنی سچائیوں، احکام و قوانین کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے نشو و نما دینے والے کے پاس دارالسلام ہے، یعنی انہیں ایسا مقام میسر آئے گا جو ہر آفت سے محفوظ اور ہر خرابی سے پاک امن میں ہوگا، اور وہی اللہ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں ان کا دوست و مددگار ہوگا۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو پوچھے گا کہ اے جنوں کے گروہ، یہ حقیقت ہے کہ تم نے اکثر انسانوں کو صحیح راستے سے ہٹا لیا تھا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم نے ایک دوسرے سے فائدے حاصل کیے اور سرکشیوں میں مبتلا رہے، اور اب حالت یہ ہے کہ ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ تب ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے، سوائے اس کے کہ اللہ جو مناسب سمجھے کہ کسی کی سزا ختم کرنی ہے یا نہیں۔ بے شک تمہارا رب لا محدود علم والا اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم زیادتی و بے انصافی کرنے والے مجرموں کو ان کاموں کے باعث جو وہ کماتے ہیں انہی کی طرح کہ لوگوں میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار بنا دیتے ہیں۔ اس وقت ہم جنوں اور انسانوں کے دونوں گروہوں سے پوچھیں گے کہ اے گروہ جن و انسا، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے میری سچائیاں اور احکام و قوانین پیش کرتے تھے، اور تمہیں غلط کاموں کے تباہ کن نتائج کی آگاہی دیتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ تمہاری ایک دن اللہ سے ملاقات ہو کر رہے گی؟ وہ جواب دیں گے کہ اب ہمارے برے اعمال کے لیے کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف اس کی گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، یعنی وہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی کرتے رہنے والے تھے۔ آیت 131 سے آیت 140 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے بتا دیا گیا ہے کیونکہ تمہارا نشو و نما دینے والا کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے احکام و قوانین اور اس کی خلاف ورزیوں کے تباہ کن نتائج کی آگاہی دیے بغیر زیادتی و بے انصافی کر کے بستیوں کو تباہ کر دے، اور وہاں کے رہنے والے اس سے بے خبر ہوں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر شخص کے درجات کا تعین اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، اور تمہارا نشو و نما دینے والا ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ تمہارا نشو و نما دینے والا کسی چیز کا محتاج نہیں،
بلکہ احتیاجات پوری کرنے والا ہے، وہ رحمتوں کا مالک ہے۔ اپنے اعمال پر نظر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خلاف ورزیاں کرتے جاؤ اور تب اگر وہ مناسب سمجھے گا تو تمہیں نابود کر دے گا، اور تمہارے بعد جسے مناسب سمجھے گا تمہاری جگہ لے آئے گا، جیسا کہ وہ دوسری قوموں کی اولاد سے تمہیں نشوونما دیتے ہوئے بتدریج بڑھاتا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم ہمیں ایسا کرنے سے باز نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی ہمیں بے بس کر سکتے ہو۔ اے محمد، تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم اپنی راہ پر اپنے طریقوں کے مطابق عمل کرتے جاؤ، اور یقیناً میں وحی کے مطابق عمل کیے جا رہا ہوں، مگر تم بہت جلد جان جاؤ گے کہ کون آخری مقام تک کامیاب و بامراد ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ جو ظالم ہیں وہ یقینی کامیابی سے محروم رہ جائیں گے، اور یہ بھی کہ جو توہم پرستی کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کیسے توحید پرستوں کے مقابلے میں بے خوف نتائج کی آرزو کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کھیتوں کی فصل میں سے اور اپنے مویشیوں میں سے اپنے ان شریکوں کے لیے جو خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں ایک حصہ الگ کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم نے 2 حصے کر دیے ہیں۔ یہ ایک حصہ اللہ کے لیے ہے اور دوسرا حصہ ان کے لیے ہے جنہیں ہم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے، مگر جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہے تو وہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے تو وہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے تو ان کے نمائندے یہ کہہ کر اللہ کے لیے مخصوص کیا گیا حصہ لے جاتے ہیں کہ وہ اسے اللہ تک پہنچا دیں گے، اور اس طرح اللہ کے مستحق بندوں تک کوئی حصہ نہیں پہنچتا۔ لہٰذا ان کی جہالت پر غور کرو کہ ان کے یہ کس قدر برے فیصلے ہیں جن پر انہوں نے اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں، اور ان کی توہم پرستی کا یہ عالم ہے کہ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے اللہ کے ساتھ ٹھہرائے گئے شریکوں نے ان مشرکوں کی اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو بربادی و تباہی میں مبتلا رکھیں، اور اس طرح جس دین کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ شرک کی ملاوٹ کر دیں۔ لیکن اگر اللہ مناسب سمجھتا تو وہ ایسا نہ کرتے اور انہیں زبردستی توحید پرست بنا دیتا، مگر انسان کو پسند کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو وہ ایمان کی راہ اختیار کر لے اور چاہے تو کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ لہٰذا تم انہیں اور جنہوں نے اپنی طرف سے جھوٹے عقیدے بنا کر اللہ سے منسوب کر رکھے ہیں ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور ان کی جاہلانہ رسمیں اس طرح کی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے اپنے گمان کے مطابق ہے۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پشت پر سواری اور بار برداری انہوں نے حرام کر دی ہوئی ہے، اور بعض جانور ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے، مگر یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ سے منسوب کر رکھی ہیں۔ بہرحال وہ وقت دور نہیں جب وہ انہیں اس کی سزا دے گا جو وہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کیا کرتے تھے۔ اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جس کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فلاں جانوروں کے باطنوں میں بچے ہیں وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں، صرف وہی کھا سکیں گے، اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیے گئے ہیں، اور اگر وہ بچے مرے ہوئے ہوں تو اس میں مرد اور عورتیں سب شریک ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ وقت دور نہیں جب وہ انہیں ان کی ایسی جھوٹی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا
یہ حقیقت ہے کہ وہ حقائق کی باریکیوں کے مطابق اٹل فیصلے کرنے والا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ایسے لوگ ہلاکت میں چلے گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے، یعنی اپنی جہالت کی بنا پر قتل کر ڈالا۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ نے انہیں زندگی کی نشو و نما کا جو سامان فراہم کیا تھا اسے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور اس کے لیے جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ سے منسوب کرتی کہ یہ اللہ کے احکام ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ اس روشن راہ کو نہیں پا سکتے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ آیت 141 سے آیت 150 تک کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا، اور یہ ہیں ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک اور شریکوں کے نمائندے جو توہم پرست اور خوف زدہ مشرک انسانوں کے مال اور اولاد تک کو لے جاتے ہیں۔ ان کے برعکس اللہ وہ ہے جو تمام انسانوں کی نشو و نما کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ وہی ہے جس نے باغات کو بتدریج نشو و نما دیتے ہوئے بلند کیا۔ ان میں بعض بڑے بڑے درخت ہیں جو بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہیں، اور بعض نرم و نازک بیلیں جنہیں بلند کرتی چیزوں کے سہارے نشو و نما پانے کے لیے چڑھا دیا جاتا ہے، اور کھجور کے پیڑ اور مختلف پیداوار والی کھیتیاں جن سے کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ذائقے میں مختلف ہیں۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو تم ان کے پھل بھی کھایا کرو، اور اس کھیتی اور پھل کے کٹنے کے دن اس کا اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا حق بھی ادا کر دیا کرو، اور بیجا خرچ نہ کیا کرو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ بیجا خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور دیکھو کہ اسی اللہ نے تمہارے لیے بار برداری کرنے والے اور زمین پر بچھنے والے جانور، یعنی وہ جانور جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، پیدا کر دیے، اور اللہ نے جو تمہیں زندگی کو نشو و نما دینے والا سامان عطا کیا ہے تو تم اس میں سے کھایا پیا کرو، مگر شیطان کے نقش قدم پر مت چل کر اس کی پیروی کرو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ صاف صاف تمہارا دشمن ہے۔ اور ان توہم پرستی کرنے والے خوف زدہ مشرک انسانوں نے جانوروں تک کو اپنے وہموں سے منسلک کر رکھا ہے، اور اپنی طرف سے نر اور مادہ کے 8 جوڑے گن رکھے ہیں، 2 بھیڑ سے اور 2 بکری سے۔ اے رسول، ان سے ذرا پوچھو، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں ہیں؟ اور اگر تم سچے ہو تو اپنے علم سے مجھے ٹھیک ٹھیک خبر کر دو۔ اور نر اور مادہ کے حساب سے انہوں نے 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے بنا رکھے ہیں، مگر تم ان سے ذرا پوچھو کہ کیا اس نے دونوں حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں ہیں؟ اور کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم دیا تھا؟ چنانچہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ سے منسوب کر کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اور اس مقصد کے لیے بغیر علم کے انسانوں کو گمراہ کرتا پھرے۔ یاد رکھو، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ ایسی قوم کو اطمینان بھری منزل کو جانے والی روشن راہ نہیں دکھاتا جو زیادتی و بے انصافی کرنے کی مجرم ہو۔ اس لیے اے رسول، ان کو بتاؤ کہ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور ان سے کہو کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کہ کھانے والے پر اس کا کھانا حرام ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ غلیظ اثرات کی بنا پر انسانی نشو و نما میں رکاوٹ بننے والے عوامل پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، یا وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یہ اس لیے
کہ یہ تو اللہ کی نشو و نما دینے والی حفاظت سے نکل کر خرابی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں حرام ٹھہرا دیا گیا ہے۔ البتہ جو شخص سخت لاچار ہو جائے مگر نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو اس مجبوری کی حالت میں وہ انہیں بقدر ضرورت استعمال میں لا سکتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب حفاظت میں لے لینے والا اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور ہم نے یہودیوں پر تمام ناخندار جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو دونوں کی پیٹھ میں ہو یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو یا جو ہڈیوں کے اندر ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کے باعث انہیں سزا دی تھی، اور یقیناً یہ ہے ہماری طرف سے سچ کی آگاہی۔ لہٰذا ان کا یہ اعتراض کہ جن چیزوں کو اللہ نے پہلے حرام قرار دے دیا تھا اب انہیں کیسے حلال قرار دیا جا رہا ہے، بے بنیاد ہے۔ لیکن اگر اس واضح آگاہی کے بعد بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو پھر ان سے کہہ دو کہ رب وسیع رحمت والا ہے، مگر نہ سنورنے والے مجرموں کی قوم پر اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ جب یہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں تو دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بڑی جلد مشرک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہی ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی کسی ایسی چیز کو حرام قرار دیتے جس کو حلال کیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ بات بھی کوئی نئی نہیں، کیونکہ حقیقت کو اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلاتے رہے تاکہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار نہیں اور مکمل طور پر مجبور ہو؟ اگر ہے تو تم اسے ہمارے سامنے پیش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اٹل سچائیوں کی پیروی کرنے کی بجائے تم محض اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہو، اور بجائے سیدھی اور شفاف دلیل تسلیم کرنے کے تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ جس کا جی چاہے ایمان کی راہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ 18 آیت 29۔ اے رسول، ان سے کہو کہ اللہ نے ناقابل تردید دلیل یعنی وحی تمہیں پہنچا دی ہے، اور اس کے ذریعے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرتے جاؤ۔ رہی بات یہ کہ پھر اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، تو اس کا ہدایت کے سلسلے میں قانون یہ ہے کہ اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ اے رسول، ان مشرکوں سے کہو کہ تم اپنے گواہوں کو لاؤ جو یہ گواہی دے کہ ان چیزوں کو اللہ نے واقعی حرام قرار دیا تھا جنہیں یہ اپنے شرک کی وجہ سے حرام قرار دے رہے ہیں۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ہرگز ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت کی زندگی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور وہ خود ساختہ خداؤں کو اپنے نشو و نما دینے والے کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ آیت 151 سے آیت 165 کا ترجمہ اب تسلسل سے پیش کیا جائے گا۔ یہ تو رہی کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق آگہی۔ اس کے بعد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے نشو و نما دینے والے نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی پرستش کے ساتھ کسی اور کی پرستش نہ کرو، اور نہ ہی اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کرو۔ والدین کے ساتھ ایسا حسین سلوک کرو جو ان کی زندگی کے حسن میں اضافہ کرتا رہے، یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو،
کیونکہ ہم تمہیں بھی زندگی کی نشو و نما کا سامان دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ طے شدہ جنسی قدروں کو توڑنے کے لیے ظاہر یا پوشیدہ طور پر ہرگز مائل نہ ہونا، اور کسی نفس کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ناحق مت قتل کرنا، کیونکہ اللہ نے ساری نسل آدم کو ہی واجب تکریم قرار دے رکھا ہے۔ سورہ 17 آیت 70۔ یہ ہیں وہ امور جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لے کر ان پر عمل کرتے رہو اور اطمینان بخش معاشرے کی تشکیل کر سکو۔ اور اس سلسلے میں مزید احکام یہ ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب ہرگز نہ جانا سوائے اس بات کے کہ جس کا مقصد اس کی زندگی کے حسن و توازن میں اضافہ کرنا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور پیمانے اور ترازو کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ یاد رکھو ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لہٰذا تم جب بھی کوئی بات کہو عدل کو سامنے رکھو، خواہ اس کی زد تمہارے قریبی رشتہ دار پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، اور اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد وفا کیا کرو۔ یعنی اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو اللہ کے احکام و قوانین کی مت خلاف ورزی کیا کرو۔ یہ ہیں وہ احکام جو اس نے تمہیں دے دیے ہیں تاکہ تم انہیں یاد رکھو اور ان پر عمل کرتے رہو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جسے میں نے اختیار کر رکھا ہے، لہٰذا تم بھی اسی کی پیروی کرتے جاؤ اور ان کے خلاف دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے الگ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ حکم جو اے نوع انسان اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو۔ پھر ان سے یہ بھی کہہ دو جو کہ اس سے پیشتر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب یعنی ضابطۂ ہدایت دیا تھا، تاکہ وہ ایسے شخص کو جو زندگی کے حسن و توازن میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے اسے مکمل اطمینان و خوشگواری عطا کرنے کا سبب بنے۔ اور اس میں ہر بات کو نکھار کر بیان کر دیا گیا تھا، اور اس میں صحیح رہنمائی تھی، اور وہ سنورنے والوں کے لیے کمال حاصل کرنے کے لیے قدم با قدم مدد و رہنمائی فراہم کرنے والا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے نشو و نما دینے والے سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اب یہ کتاب یعنی قرآن برکت والی کتاب ہے، یعنی یہ ثبات و استحکام و سرفرازی عطا کرنے والی کتاب ہے، اور اسے ہم نے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کیا کرو اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہو، تاکہ قدم با قدم تمہاری مدد و رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں تمہارے کمال تک لے جایا جائے۔ اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں پر کتاب نازل کی گئی، اور یہ کہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، اس لیے نازل کردہ احکام و قوانین کو نہ جان سکے۔ یا تم یہ کہتے کہ اگر ہماری جانب بھی کتاب نازل کی جاتی تو یقیناً ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، لہٰذا اب اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ اب تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل اور ہدایت اور تمہیں تمہارے کمال تک لے جانے کے لیے قدم با قدم مدد و رہنمائی فراہم کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر زیادتی و بے انصافی کرنے کا مجرم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی سچائیوں اور احکام و قوانین کو جھٹلائے اور ان سے کترائے؟ مگر ہم بہت جلد ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے گریز کرتے ہیں انہیں برے عذاب کی سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین سے منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ اس قدر آگاہی دیے جانے کے بعد بھی یہ لوگ سچائیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب کیا انہیں صرف اس کا انتظار ہے کہ ان پر فرشتے آ جائیں، یا تمہارا پروردگار خود ان کے پاس آ جائے؟
یا تمہارے پروردگار کی طرف سے ان کے سامنے محسوس کی جانے والی کچھ نشانیاں آ پہنچیں؟ اے رسول، انہیں آگاہ کر دو کہ جس دن تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ گئیں تو پھر اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جو ایمان تو لایا تھا مگر اس نے اپنے ایمان کی حالت میں دوسروں کے لیے آسانی و خوشگواری پیدا کرنے کی کوئی تگ و دو نہ کی۔ ان سے کہو کہ تم بھی منتظر رہو اور یقیناً ہم بھی منتظر ہیں، اور نتائج ثابت کر دیں گے کہ کون صحیح راستے پر تھا۔ مگر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اپنے دین کے بارے میں آگاہ اور محتاط رہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے ہیں اور گروہوں میں بٹ گئے تو اے رسول تمہارا ان سے کسی چیز میں بھی کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کی طرف ہے، چنانچہ وہ انہیں خبر کر دے گا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھو کہ جو شخص زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کی کوئی نیکی لائے تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی برائی لائے تو اس کے لیے اسی کے برابر سزا ہے، لہٰذا ان پر قطعی طور پر زیادتی و بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال انہیں بتلا دو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ میرے نشو و نما دینے والے نے مجھے ایسے صحیح راستے کی رہنمائی کر دی ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتا ہے، اور یہ دین یعنی یہ نظام زندگی جو اپنی اٹل سچائیوں کی بنا پر قائم ہے، وہی مسلک ہے جسے ابراہیم نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اختیار کیا تھا، کیونکہ وہ ان میں سے نہیں تھا جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے کسی اور کو اس جیسا مان کر اس کے اختیارات میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور انہیں یہ بھی بتلا دو کہ اس میں بھی کوئی شک و شبے والی بات نہیں کہ میری صلاۃ اور اس کے مطابق نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو کچھ اللہ نے واجب کر رکھا ہے اس کے لیے میری جد و جہد اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو تمام عالمین کی نشو و نما کرنے والا ہے، یعنی اس کے سارے جہان علم دینے والے ہیں جن کی وہ پرورش کر رہا ہے۔ اور اعلان کر دو کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ نوع انسان کو آگاہ کر دوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی سب سے پہلے میں نے خود اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اب ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور نشو و نما دینے والے کو تلاش کروں؟ یہ میرے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ اللہ تو ہر شے کو نشو و نما دینے والا ہے، اور نشو و نما دینے کے لیے اس کا قانون یہ ہے کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اسی لیے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی خود ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ایک کے عمل کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پھر تم سب اپنے نشو و نما دینے والے کی طرف ہی لوٹ کر واپس چلے جا رہے ہو، تب وہ تمہیں ان حقیقتوں کی خبر کر دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی وہ تمہیں غلط گمانوں پر چلنے کی سزا دے گا۔ چنانچہ غور کرو اور سمجھو کہ یہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، یعنی اللہ نے انسان کو اپنا جانشین نہیں بنایا بلکہ انسان سے قبل کی مخلوقات کی جگہ انسان کو اختیار و اقتدار عطا کیا، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند درجے عطا کیے، تاکہ جو کچھ تم کو عطا کر رکھا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، یعنی جن وجوہات کی بنا پر وہ درجات مختلف ہیں تم انہیں کس طرح اور کہاں تک استعمال کرتے ہو، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تمہارا رب سخت سزا دینے میں تاخیر نہیں کرتا۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے
کہ وہ توبہ کرنے والوں کی خطاؤں اور گناہوں کے برے اثرات دور کر کے حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ قرآن بالتحقیق سے سورہ 6 چیپٹر 6 سورہ الانعام کی تمام آیات، آیت 1 سے لے کر آیات 165 تک کا ترجمہ تسلسل سے پیش کر دیا گیا ہے۔